ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. ابھی تک ہم نے لاسٹ 2 لیکچرز میں زیمل کے بارے میں ڈفرینٹ ڈسکشن کیے. ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, وہ ایگزسٹ کیوں کرتی ہے, کیا ڈیکلیریٹو اسٹائل آف کریٹنگ آبجیکٹس اینڈ مینیپولیٹنگ آبجیکٹس کو پرووائڈ کرتی ہے. ہم ابھی تک جو نان ایونٹ ڈریون آپ C++ میں پروگرامس لکھتے آئے ہیں, وہاں پہ آبجیکٹ کریشن اور اس کی صرف پراپرٹی سیٹ کرنا شاید اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ تھوڑی سی دیر پروگرام کیے یا فنکشن کے اسٹارٹ میں کچھ آبجیکٹس کریٹ کی اور پھر کافی دیر کوڈ ایگزسٹ کرتا ہے جو اسے مینیپولیٹ کرتا ہے. لیکن ایونٹ ڈریون پروگرامس میں اور اسپیشلی یوزر انٹرفیسز میں, جہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری فنکشنالٹی اویلیبل ہے اور یوزر رن ٹائم پہ اپنے کی بورڈ, ماؤس یا ڈفرینٹ ایکشن سے چوز کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ سارے کی اسپیسیفکیشن ایک کلیکشن آف آبجیکٹس ہے جو آپ نے ساری کریٹ کرنی ہے اور انیشلائز کرنی ہے. جب اس طرح کے مارک اپ یا زیمل کے بغیر GDI میں یا پہلے پروگرامنگ کرنی ہوتی تھی تو آپ کا ایک انیشلائزر فنکشن بہت بڑا سارا ہوتا تھا, جس میں ساری یہ فارمز کریٹ ہوتے ہیں, بٹنس کریٹ ہوتے ہیں, ان کے کلرز پراپرٹیز سیٹ ہوتے ہیں اور وہ انیشلائزیشن کوڈ چلتا ہے اور اس کے بعد آپ کا یوزر انٹرفیس ریڈی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک کلیئر ڈسٹنکشن آ گئی. ہم ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں آبجیکٹ کریشن اینڈ سیٹنگ پراپرٹیز کا, اور پھر ایک ڈفرینٹ کام ہے اس کے ساتھ ایکشنز کا. اور پھر جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ WPF کا ایک فوکس ہے کہ وہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کو اس کی امپلیمنٹیشن یا جو پروگرام لاجک ہے اس کو سیپریٹ کر دے. تو یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا بٹن کیسا نظر آئے, دبے تو اس پہ کیا بیہیویئر اس کا کیا ہو, اس پہ ایکچولی کیا ہونا ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے, اور اس نے اپیئر کیسے ہونا ہے یہ اس کا ڈیزائن اسپیکٹ ہے. آف کورس کبھی کبھی ڈیزائن اسپیکٹ میں بھی امپلیمنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. مثلا آپ نے کوئی اینیمیشن شو کرنی ہے, یعنی جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایگزامپل دی تھی ڈیلیٹ کی, کہ آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کوئی چیز ریسائیکل بن میں موو ہوتی ہے. آپ اگر اسے موو ہوتا دکھانا چاہتے ہیں تو ایک اینیمیشن ہے جس کا ایک کوڈ ہے جو ایک ٹائمر کے ساتھ چلنا ہے اور اس نے اس کی پوزیشن اپڈیٹ کرنی ہے. لیکن آئیڈیلی یہ کوڈ ڈیزائن کا پارٹ ہے, یہ کوڈ اس کی ایکچوئل فنکشنالٹی کا پارٹ نہیں ہے. زیمل کو ہم نے ڈسکس کیا کہ زیمل ایک آپشنل ایڈ آن ہے جو یہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کو ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کرنے دیتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے, آپ پرانے طریقے سے بھی WF کے ایلیمنٹس بھی کریٹ کر سکتے ہیں, جس کی ہم نے ایگزامپلس بھی ہر ایگزامپل کی ہم ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر یہ زیمل میں کریں تو ایسے ہوگا, اور اگر ہم WPF میں کوڈ کے تھرو کریں تو کیسے ہوگا. آف کورس ہم آگے جا کے صرف زیمل اونلی ایگزامپلس لے لیں گے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ہمارا یہ فوکس ہے کہ زیمل ایک آپشنل ایڈ آن ہے. اس کو سمجھنا کہ زیمل ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک آپشنل ایڈ آن ہے جس سے آپ کی یوزر انٹرفیس اسپیسیفکیشن سمپلیفائی ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ کلیئر ہو کہ اس کا پرپز کیا ہے. زیمل اٹ سیلف بہت سمپل کنسیپٹ ہے, یعنی یہ ہم نے اسے کمپیئر کیا تھا کہ یہ HTML یا SVG کی طرح کوئی کمپلیٹ اسپیسیفائی نہیں کرتی کہ کس ٹیگ کا کیا مطلب ہے یا کسی ٹیگ سے یوز انٹرفیس پہ بٹن بنے گا یا کیا بنے گا. یہ کام زیمل کی اسپیسیفکیشن میں نہیں ہے. زیمل کی اسپیسیفکیشن کیا ہے کہ ٹیگز کے کورسپونڈنگ آبجیکٹس کریٹ ہونے ہیں, ایٹریبیوٹس کے کورسپونڈنگ پراپرٹی ویلیوز سیٹ ہونی ہے. یہ کی آئیڈیا ہے. ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. بیسک آئیڈیا زیمل کا یہ ہے کہ آپ جب ایک XML ٹیگ لکھیں تو اس کے کورسپونڈنگ ایک C# آبجیکٹ کریٹ ہو, اور آپ ایک ایٹریبیوٹ سیٹ کریں اس کے کورسپونڈنگ ایک پراپرٹی سیٹ ہو. یہ بیسک آئیڈیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس آئیڈیا کو جیسے WPF ہم نے کہا ریچ کمپوزیشن الاؤ کرتی ہے, ہم نے ایک پراپرٹی ایلیمنٹس دیکھے. پراپرٹی ایلیمنٹس یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ایک آبجیکٹ کے اندر کسی پراپرٹی میں دوسرا آبجیکٹ سیٹ کر سکیں. تو بیسک آئیڈیا وہی رہا, آبجیکٹس کریٹ کرنا, ان کی پراپرٹیز نارمل ویلیوز پہ سیٹ کرنا, یا ان کی پراپرٹیز ایک کمپلیکس آبجیکٹس پہ سیٹ کرنا, جو کیسے بنیں گی ایک اور XML ٹیگ سے. تو ایک XML ٹیگ ایک آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے, اور ایک ایٹریبیوٹ یا ایک پراپرٹی ایلیمنٹ جو ایک ٹیگ ہوتا ہے اسپیشل کائنڈ کا, یہ دونوں ایک پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کے بعد زیمل کی ایکسٹینشنز دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں ٹائپ کنورٹرز سے, جو کہ بہت ساری اسپیسیفکیشن سمپلیفائی کر دیتے ہیں. جیسے میں نے برش کرنا ہے, ایک سالڈ کلر برش سے کوئی چیز
کا کلر اسپیسیفائی کرنا ہے تو میں وہاں پہ صرف وائٹ لکھ دوں, وہ وائٹ سے اسٹرنگ کنورٹ ہو جائے گا خود ہی برش میں. اور دوسری ہم نے زیمل کو ایکسٹینڈ کرنے کی جو اسٹائل دیکھا وہ مارک اپ ایکسٹینشن سے تھا. اور مارک اپ ایکسٹینشنز میں فرق یہ ہے کہ وہ ایکسپلیسٹ ہوتی ہیں, یعنی آپ انہیں کرلی بریسز کے ساتھ نام لے کے اسپیسیفائی کرتے ہیں. میں اس وقت یہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ برش کی جو ہم نے لاسٹ میں ایگزامپل دیکھی, اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ سمپل سی ایگزامپل ہے جس میں ایک سالڈ کلر برش ہے جس کے اندر صرف وائٹ لکھا ہوا ہے, اور یہ ایکویلنٹ ہے کہ میں سالڈ کلر برش اور ایٹریبیوٹ کے اندر کلر از اکول ٹو وائٹ لکھ دوں. اور یہ کیوں یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایک تو ہم نے بات کی کہ اگر کسی ایلیمنٹ کی باڈی کے اندر ہم ٹیکسٹ لکھیں تو ایک ڈیزگنیٹڈ کنٹینٹ پراپرٹی ہوتی ہے اور وہ پراپرٹی اسائن ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ اس وجہ سے نہیں چل رہا کہ ایک ڈیزگنیٹڈ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پہ یہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ ایک ٹائپ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو اسٹرنگ کو ایک سالڈ کلر برش بنا دے گا. اور یہ ایکویلنٹ ہے کہ میں اس طرح لکھ دوں کہ برش, خالی برش کا ٹیگ اور اس کے اندر وائٹ لکھ دوں. اور یہاں یہ ذرا سا یہاں پہ ایک ڈسکشن ضروری ہے کیونکہ برش ایبسٹریکٹ ہے, اور اگر میں سی شارپ کے کوڈ میں کوئی ایبسٹریکٹ کلاس انسٹینشیٹ کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ یہ مجھے الاؤ کر رہا ہے کہ میں ایک ایبسٹریکٹ کلاس کا ٹیگ بناؤں اور اس کے اندر وائٹ لکھ دوں. یہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ایک ٹائپ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو اس اسٹرنگ کو ایک برش بنائے گا, اور اس ٹائپ کنورٹر کو پتہ ہے کہ جب ایک اسٹرنگ میں کلر لکھا ہو تو اس نے ایک سالڈ کلر برش بنانا ہے, یعنی ایک کنکریٹ ٹائپ بنانی ہے جو برش سے ڈیرائیوڈ ہے. تو ایون دو کہ برش ایبسٹریکٹ ہے, یہاں پہ یہ ہمارا کنسیپٹ چل گیا کہ ہم نے صرف اس ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر اسٹرنگ دے دیا اور اس سے ٹائپ کنورٹ ہو کے ایک سالڈ کلر برش بن گیا. زیمل کی ہم نے بات کی ہے کہ وہ آبجیکٹ کریشن کے بارے میں ہے, لیکن ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں وہ ایک خاص نیم اسپیس سے ہیں جو WPF کے کنٹرولز یا ریلیٹڈ اس سے کلاسز ہیں ان کے بارے میں. اگر یہ آبجیکٹ کریشن کے بارے میں ہے تو ہمیں تو جنرک کسی بھی کلاس کو کریٹ کر سکنے ہونا چاہیے, یعنی ہمارے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹ کریٹ کر سکیں, اور ایکچولی زیمل ہمیں یہ پاور دیتی ہے. لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ پہلے ہم ایک نیم اسپیس اسپیسیفائی کرتے تھے کہ یہ نیم اسپیس ہے, اور آپ کو یاد ہوگا WPF کی ہم نے دو نیم اسپیسز ڈسکس کی تھیں, ایک جس میں اس کی مین کی چیزیں ہیں اور ایک سیکنڈری جسے ہم اکثر ایکس کے ساتھ ڈیزگنیٹ کرتے تھے. لیکن ہم کسی بھی CLR کی کامن نیم اسپیس کو, جیسے system.windows.collections ہے, کسی کو بھی ریفر کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک اسپیشل XML نیم اسپیس کا ٹیگ دیتے ہیں جس میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سی نیم اسپیس اور یہ کون سی لائبریری میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ایگزامپل سے چیز کلیئر ہوگی. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک سی شارپ کا کوڈ لکھا ہے کہ system.collections.hashTable h is equal to new systems.collections.hashTable, اور اس کے اندر ہم نے دو ایلیمنٹس ایڈ کیے, s.add کی 1 پہ 7 اور کی 2 پہ 23. اگر اسے ہم زیمل میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ collections کولن ہیش ٹیبل. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کولن سے پہلے نیم اسپیس کا نام ہوتا ہے, تو یہ collections نیم اسپیس ہمیں بتانا ہے یہ کون سی نیم اسپیس ہے. یہ ہم نے کیسے بتایا؟ XML_NS, آپ کو پتہ ہے اس سے XML نیم اسپیس اسپیسیفائی کرتے ہیں. کولن collections جو ہم نئی نیم اسپیس کو نام دینا چاہ رہے ہیں, اس collections کی جگہ اگر ہم XYZ کچھ بھی لکھ دیں گے تو ہمیں وہی XYZ کولن ہیش ٹیبل لکھنا ہوگا. اس کے اندر ہم نے یہ اسپیشل نیم اسپیس کے اندر ایک یوز کیا ہے CLR ڈیش نیم اسپیس, اور اس CLR ڈیش نیم اسپیس کا مطلب ہے کہ ہم کسی CLR کی نیم اسپیس کو ریفر کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ systems.collections ہے. اور سیمی کولن ہم نے اس کی اسمبلی بھی بتائی, یہ کس فائل میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ MS core lib میں ایگزسٹ کرتی ہے, MS core lib.dll میں. تو یہ ہماری collections کی نیم اسپیس اسپیسیفائی ہو گئی. اس کے بعد ہم نے سسٹم نیم اسپیس اسپیسیفائی کی, نیم اسپیس از اکول ٹو سسٹم, CLR نیم اسپیس از اکول ٹو سسٹم. XML نیم اسپیس کا نام ہم نے sys رکھا, اور اسمبلی ہم نے بتائی یہ بھی MS core lib میں ہی ہے. اور اس کے بعد ہم جو اپنی ریگولر XML_NS کولن X یوز کرتے تھے وہ ہم نے وہ بھی دی. وہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ہم کی کے لیے دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے sys کولن int 32, آپ کو یاد ہوگا XML نیم اسپیس چلڈرن ایلیمنٹ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے, تو ہم نے
ایک int 32 جو کہ سسٹم کے اندر ہے وہ یوز کیا, وہ کریٹ کیا. ایکس کالن کی یہ ہم نے اپنی کی ورڈ یوز کیا ہے زیمل کا, اور اس کے لیے ہم نے ایکس نیم اسپیس انکلوڈ کی تھی. اس کے بعد اس کی میں ہم نے کی 1 اور کی 2 دے دیا, اور اس سس کالن int 32 کے اندر 7 اور 23 دے دیا, جو کہ ایکچولی اسٹرنگس ہیں اور ایک ٹائپ کنورٹر سے انٹیجرس بن جائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے ہیش ٹیبل کا ٹیگ کلوز کر دیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بالکل ایسی کلاس جس کا WPF یا یوزر انٹرفیسز کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں, اسے ہم نے زیمل میں کریٹ کیا. کریشن اور پراپرٹی سیٹنگ کے لیے آپ کو XML کی پراپر نیم اسپیس چاہیے, دیٹس اٹ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اپنی تھرڈ پارٹی لائبریری کا کوئی آبجیکٹ کریٹ کریں, آپ کو صرف اس کی نیم اسپیس چاہیے. اور اب میں نے آپ کو ایک جنرک طریقہ بتایا ہے جس کے تھرو آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی اسمبلی لائبریری کی اسمبلی کو ریفر کر سکتے ہیں, یہ CLR- نیم اسپیس کر کے اور ساتھ اس کی اسمبلی بتا کے, اور اس کے اندر آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں. وہ آبجیکٹس ایک دوسرے آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو اسائن کر سکتے ہیں تھرو پراپرٹی ایلیمنٹس یا تھرو لسٹ. اور اس میں ابھی تک جو ہم نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک آپ ٹیگ دیتے ہیں XML کے اندر, اور اس ٹیگ کے اندر آپ ایک سب ٹیگ دیتے ہیں, تو ہم نے کئی ابھی تک ایگزامپلس دیکھی ہیں. کچھ کیسز میں وہ ٹائپ کنورٹ ہوتا ہے, کچھ کیسز میں وہ لسٹ میں ایڈ ہوتا ہے, کچھ کیسز میں وہ ڈکشنری میں ایڈ ہوتا ہے, اور کچھ کیسز میں وہ ایک اسپیشل پراپرٹی کو اسائن ہو جاتا ہے. اس کے اسپیسیفک رول ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی یہ رول ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ایک زیمل میں ٹیگ دیا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک سب ٹیگ دیا ہے, چاہے اب یہاں پہ یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ آپ کس ٹائپ کی کلاسز کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ایگزامپل کے ساتھ دیکھا ہے کہ آپ WPF کی کلاسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں, آپ تھرڈ پارٹی کلاسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں, آپ ایون اپنی ہی اسمبلی کی کلاسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایلیمنٹس کے اندر دوسرے ایلیمنٹس کمپوز کرتے ہیں, تو اس کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ جس ٹائپ کے اندر, مثلا آپ نے ایک بٹن کا ٹیگ بنایا, اس کے اندر سب ٹیگ لگا رہے ہیں, تو اب میں جس ٹائپ کی بات کر رہا ہوں وہ بٹن ہے. یعنی جس پیرنٹ ایلیمنٹ کے اندر آپ چلڈرن ایلیمنٹ ڈال رہے ہیں, وہ پیرنٹ ایلیمنٹ اگر آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے. آئی لسٹ کیا ہے؟ آئی لسٹ ایک انٹرفیس ہے جو لسٹ کے آپریشنز دیتا ہے, ایڈ, ریموو اور لسٹ کے سارے جنرک آپریشنز. اگر وہ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس چائلڈ ایلیمنٹ پیرنٹ ایلیمنٹ میں, چائلڈ زیمل ایلیمنٹ پیرنٹ زیمل ایلیمنٹ کے اندر ڈاٹ ایڈ سے ایڈ ہوگا. یعنی اگر آپ کی ٹائپ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتی ہے اور آپ اس کے اندر کافی ساری سب ٹیگس دے دیتے ہیں زیمل کے اندر, تو وہ ٹیگ ہونے کی وجہ سے کیا زیمل ڈیفائن کرتی ہے کہ ہر ٹیگ کی کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ کریٹ ہوگا. تو وہ تو کریٹ ہوگا, اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایلیمنٹ اپنے پیرنٹ کے اندر ڈاٹ ایڈ سے ایڈ ہو جائے گا. اگر یہ نہیں ایگزسٹ کرتی, یعنی اگر وہ بٹن ٹائپ یا جو بھی آپ کی پیرنٹ ٹائپ ہے وہ آئی لسٹ نہیں امپلیمنٹ کرتی, تو نیکسٹ کوشچن یہ کہ کیا وہ آئی ڈکشنری امپلیمنٹ کرتی ہے. اگر وہ آئی ڈکشنری امپلیمنٹ کرتی ہے تو زیمل کا رول یہ ہے کہ یہ سارے سب ٹیگس کریٹ ہونے کے بعد پیرنٹ میں ایڈ ہوں گے, اور کی کہاں سے آئے گی؟ چائلڈ ایلیمنٹ کے اندر ایک اسپیشل ٹیگ سے. اب یہ دیکھیں, یہ زیمل رول اسپیسیفائی کر رہی ہے کہ ایک اسپیشل ٹیگ ہونا چاہیے, اسی لیے یہاں پہ ہم نے زیمل کا فرسٹ کی ورڈ انٹروڈیوس کیا تھا کی, اور کی ڈیفائنڈ ہے ایکس نیم اسپیس میں, جو ہم سیکنڈری نیم اسپیس یوز کرتے ہیں, اس لیے ہم اسے ایکس کالن کی لکھتے ہیں. تو ایکس کالن کی اسپیشل کیوں ہے, کی ورڈ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ باقی ایٹریبیوٹس XML ٹیگ کے ایٹریبیوٹس کی طرح چائلڈ کی پراپرٹی نہیں سیٹ کر رہا, بلکہ اس کے پیرنٹ میں ایڈ ہونے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو ہو کیا رہا ہے, یہ سارے چائلڈ ٹیگس کے کورسپونڈنگ آپ کے آبجیکٹس کریٹ ہوئے, اور وہ آبجیکٹس اپنے پیرنٹ ٹیگ میں ڈاٹ ایڈ سے ایڈ ہوئے, اور کی اور وہ آبجیکٹ کریٹڈ آبجیکٹ کیا. تو دو رولز ہو گئے. پہلا رول تھا کہ اگر وہ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے تو لسٹ میں ایڈ ہو جائے. دوسرا رول ہے اگر ڈکشنری امپلیمنٹ کرتا ہے پیرنٹ ٹیگ تو پیرنٹ میں ایڈ اور ساتھ کی یوز ہو جائے. یہ جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی, ایک 2006 اسپیسیفکیشن ہے, ایک 2009 اسپیسیفکیشن ہے. تو 2009 اسپیسیفکیشن میں ایکچولی یہ چیکنگ آرڈر ریورس ہو گیا, ڈکشنری پہلے اور لسٹ بعد میں.
لیکن ان پریکٹس آپ کی ٹائپ ادھر لسٹ امپلیمنٹ کرتی ہوگی یا ڈکشنری امپلیمنٹ کرتی ہوگی, تو یہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی کہ یہ رولس کا آرڈر چینج ہوا ہے. اگر یہ دونوں کیسز نہیں ہیں اور آپ ایک ٹیگ کے اندر, ایک پیرنٹ ٹیگ کے اندر سب ٹیگ یا کوئی اور ٹیگ دیتے ہیں جس سے کوئی آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے, تو وہ آبجیکٹ اپنے پیرنٹ سے کیسے ریلیٹ کرے گا؟ وہ آبجیکٹ ریلیٹ کرے گا تھرو اے ڈیزگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی. اور اس کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی ہے کہ ڈیزگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی کیا ہوتی ہے. ڈیزگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو سب ٹیگس یا جو بھی سب ٹیگ ہوگا وہ اسائن ہو جائے گا. اور اس میں جو ڈیزگنیشن ہے یہ کیسے آتی ہے؟ یہ جو ٹائپ آپ کی پیرنٹ ٹائپ ہے وہ اپنی ایک پراپرٹی کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ لکھ دیتی ہے. ہم نے یہ ایکس ایم ایل ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے تھے اس لیے کہ یہ ڈبلیو پی ایف میں ایکسٹینسولی یوز ہوئے ہیں اس طرح کی ڈیزگنیشنز کے لیے. تو زیمل کا پروسیسر ایزیلی دیکھ سکتا ہے کہ اچھا ہم یہ بٹن کا ٹیگ کریٹ کیا ہے اور اس کے اندر سب کنٹینٹ ہے بٹن کو وہ ریفلیکشن سے دیکھ سکتا ہے کہ آئی لسٹ اور آئی ڈکشنری تو یہ امپلیمنٹ نہیں کرتا, اور ریفلیکشن سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے کسی پراپرٹی پہ یہ ڈیزگنیشن والا ٹیگ تو نہیں لگا. اگر یہ ٹیگ لگا ہے تو بڑا سمپل کام ہے, ہم اس پراپرٹی کو سیٹ کر دیں گے جو بھی ہمارا چائلڈ ایلیمنٹ ہوگا. اس ساری سیٹنگ اور ایڈیشن, لسٹ میں ایون ایڈ کرنا, ڈکشنری میں ایڈ کرنے میں ہم ابھی ٹائپ چیکنگ کو اگنور کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے لسٹ ایسی ٹائپ کی ہو جس میں وہ ایڈ ہی نہ ہو سکے, تو یہ ساری ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں جس کو ہم ابھی, یعنی اس کو زیمل ایز این ایکسیپشن شو کر دے گا. اگر یہ تینوں فیل ہو جائیں, کون سے تینوں؟ لسٹ, ڈکشنری یعنی وہ ٹائپ لسٹ بھی نہیں امپلیمنٹ کرتی, ڈکشنری بھی نہیں امپلیمنٹ کرتی, اور ڈیزگنیٹڈ کنٹینٹ پراپرٹی بھی کسی وجہ سے یوز نہیں ہو رہی, تو چوتھی ٹائپ ہے کہ وہ اس جو بھی اسٹرنگ دیں ہم یا کوئی ٹائپ دے دیں اس کو ٹائپ کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی جیسے میں نے برش کریٹ کیا تھا اور اس میں ایک اسٹرنگ دے دیا تھا, تو ایک ٹائپ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو اسٹرنگ سے برش بنا دے. تو یہ چوتھی ٹائپ ہے کہ وہ ٹائپ کنورژن کی کوشش کرے گا. اگر ٹائپ کنورژن بھی فیل ہو جائے تو پھر لاسٹ ایکچولی کو پاسبلٹی نہیں رہتی, اس ٹائم پہ زیمل آپ کو پرابلی ایرر دے گی, ایکسیپشن دے گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویژول اسٹوڈیو میں لکھ رہے ہیں, ایکسٹینسولی کمپائلڈ کوڈ ہے تو آپ کو ایرر آ جائے گا. اگر آپ کسی ایسے ٹول میں ہیں جو ایررز کو اگنور کر رہا ہے تو وہ اگنور کر دے گا. لیکن آپ کے پرائمریلی 4 رولس ہیں, لسٹ, ڈکشنری, یعنی ادھر آپ کے سب ٹیگس ایز اے لسٹ ایڈ ہوں گے, ایز اے ڈکشنری ایڈ ہوں گے, ٹائپ کنورٹ ہوں گے, یا اس کی ڈیزگنیٹڈ کانٹینٹ پراپرٹی سیٹ ہوگی. یہ تو تھی ساری ڈسکشن ٹیگس بنانے کی اور سب ٹیگس ڈیزائن کرنے کی. لیکن ابھی تک یہ سارا کوڈ ہم نے ٹوٹلی زیمل میں لکھا ہے. ہم اسے براؤزر میں چلا کے اس کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں, ویژول اسٹوڈیو میں کمپائل کر کے اس کا, ابھی میں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ زیمل کو کمپائل کرنے کا کیا مطلب ہے, بٹ ایز اے پارٹ آف اے پروجیکٹ آپ زیمل ڈال کے اس کا یوزر انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا کی فائدہ یہ تھا کہ جو چیزیں ڈیکلیریٹو مارک اپ میں لکھنی آسان ہے وہ ڈیکلیریٹو میں لکھیں, اور جو پروسیجرل میں لکھنی آسان ہے, کوڈ میں لکھنی آسان ہے, وہ کوڈ میں لکھیں. لیکن ابھی تک جو ہم نے ساری ایگزامپلس دیکھی ہیں وہ صرف ڈیکلیریٹو مارک اپ کی ہیں, اس کو ہم نے کوڈ سے کسی ایسوسیٹ نہیں کیا. تو اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ڈیکلیریٹو مارک اپ اور پروسیجرل کوڈ کو مکس کریں تو ان کی کیا انٹریکشن ہو سکتی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم صرف ایک سی شارپ کا کوڈ لکھیں اور اس کے اندر ہم ایک زیمل فائل کو مینولی لوڈ کریں. یہ بڑا سمپل سینیریو ہے کہ میں ایک سی شارپ کی فائل لوں اور میں زیمل کو کہوں کہ اس کے اندر جتنے آبجیکٹ اسپیسیفائی ہیں وہ سارے آبجیکٹس کریٹ کر کے مجھے اس کے روٹ آبجیکٹ کا پوائنٹر دے دو. زیمل ہے کیا؟ ایک ہائرارکی آف آبجیکٹس ہے اور ان کی پراپرٹیز. تو جب وہ ہائرارکی کریٹ ہوگی, دیر از اونلی ون روٹ ایلیمنٹ آف ہائرارکی. وہ روٹ ایلیمنٹ اگر مجھے مل جائے, اٹس اے ٹری تو دیر از ون روٹ ایلیمنٹ, وہ روٹ ایلیمنٹ مجھے مل جائے, اس کے بعد میں اس کے ساتھ ڈفرینٹ پروسیسنگ کر سکتا ہوں. تو اس کو ایگزامپل, اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم زیمل کو ریڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ایک زیمل ریڈر کریٹ کیا. کس طرح سے؟ ہم نے ایک ونڈو کا آبجیکٹ کریٹ کیا
جو ہمارا روٹ ہوگا یعنی ونڈو کا آبجیکٹ جو ہم زیمل سے سب کچھ لوڈ کریں گے اس کے روٹ پہ ہوگا. یوزنگ فائل اسٹریم ایف ایس از اکول ٹو نیو فائل اسٹریم, اور اس میں ہم نے مائی ونڈو ڈاٹ زیمل جس میں ایکچولی وہ ونڈو کمپلیٹلی ڈسکرائبڈ ہے, جس کا روٹ ٹیگ ہمیں پتہ ہے کہ ونڈو ہے, اور اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہم نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں, بٹنس, لیبلس. اور یہ یوزنگ آپ کو یاد ہوگا, یوزنگ کا ٹیگ کیا ہوتا تھا, جسٹ یہ کہ جب آپ کی کلوزنگ بریس آئے اس پوائنٹ پہ وہ اس کا کلوز کال کر دے. تو یہ جو فائل اسٹریم ایف ایس ہے اس کا ڈاٹ کلوز آٹومیٹیکلی کال ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے اس کا روٹ ایلیمنٹ لینا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے ایک ونڈو ہے. تو ہم نے زیمل ریڈر یہ ایک یہاں پہ کلاس یوز کی ہے, جس طرح ایک زیمل ریڈر کلاس ہے, ایک زیمل رائٹر کلاس ہے. تو یہاں پہ ہم نے زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ اور اسے وہ فائل اسٹریم پاس کر دی ہے. یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کی طرح ہے کہ جس طرح ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ آپ کو یاد ہوگا اسے ایک فائل دیتے تھے, وہ کمپلیٹ فائل کو لوڈ کر کے ان میموری لے آتا تھا. اسی طرح سے زیمل ریڈر کمپلیٹ زیمل فائل کو لوڈ کر کے ان میموری لائے گا اور پھر اسے ٹریورس کرے گا اور ہر نوڈ کے کورسپونڈنگ جو اسکرین پہ ایلیمنٹس بننے ہیں وہ سارے ایلیمنٹس کریٹ کرے گا اور اس کے بعد ہمیں روٹ ایلیمنٹ کا پوائنٹر دے گا. تو زیمل ایک ایکس ایم ایل فائل ہے, ایکس ایم ایل کی طرح لوڈ ہوئی, لیکن زیمل یا ڈبلیو پی ایف یا زیمل ریڈر اس کے آن ٹاپ ہمیں کیا دے رہے کہ وہ آبجیکٹس کی ایکچولی کریشن. تو اگر آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ جو زیمل میں ہم نے چیزیں اسپیسیفائی کر دی ہیں یہ تو صرف ایک ایکس ایم ایل فائل ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ان کے آبجیکٹ کورسپونڈنگ آبجیکٹس بننے ہیں, تو وہ کب بن رہے ہیں؟ اس کیس میں اگر ہم اسے مینولی لوڈ کر رہے ہیں تو وہ زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ میں بن رہے ہیں. اس میں اس کو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں, اس کو ہم اسنکرونسلی بھی چلا سکتے ہیں, یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک یوزر انٹرفیس بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, لیٹ سے وہ 2-3 سیکنڈ میں لوڈ ہو اور ہم یہ نہ چاہتے ہوں کہ اتنی دیر ان ریسپانسو رہیں, تو اس میں آپشنس ایسی ہیں کہ اس کی لوڈنگ کو بریک کر دیں 200 ملی سیکنڈس چنکس پہ, لیکن وہ ساری یوزر انٹرفیس تھریڈ کے اوپر ہی لوڈنگ ہوگی. تھوڑی دیر لوڈنگ ہوئی پھر آپ کچھ اور کر سکتے ہیں, پھر تھوڑی لوڈنگ ہوئی پھر کچھ اور کر سکتے ہیں. تو یہ ون لائنر زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ سے ہم نے ایک پوری ایکس ایم ایل فائل لوڈ کی, اس میں ہر ٹیگ کے کورسپونڈنگ آبجیکٹس بنے, پراپرٹی سیٹ ہوئی, یوزر انٹرفیس کریٹ ہو گیا اور ہمیں روٹ ایلیمنٹ کا پوائنٹر مل گیا. اب لیٹس سے کہ میں اس پورے یوزر انٹرفیس میں سے کسی ایک بٹن کے ساتھ کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی میں پروگرامیٹیکلی چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بٹن کی ایکسیس مل جائے. تو یہ ایک بالکل ایکس ایم ایل کی طرح کی ہیرارکی ہے. میں اسے کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ میں بڑی سمپل طریقے سے کر سکتا ہوں. لیٹ سے میری ونڈو کے اندر ایک پینل ہے, تو میں اسٹیک پینل از اکول ٹو ونڈو ڈاٹ کانٹینٹ اور اسے کاسٹ کر لوں. اور لیٹ سے اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل چلڈرن ہیں جس میں سے 4 چلڈرن ایک اوکے بٹن ہے. تو میں بٹن اوکے بٹن از اکول ٹو پینل ڈاٹ چلڈرن 4 چلڈرن میں نے ایکسیس کر لیا. ایکچولی 4 از 5th چلڈرن بیکاز 0 بیسڈ ہے, اور اسے میں نے بٹن میں کاسٹ کر لیا. تو یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہم بالکل جس طرح ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے چلڈرنس میں جا سکتے ہیں 0 1 2 3, ہم اسی طریقے سے ایک یوزر انٹرفیس لوڈ کر کے اس میں ڈفرینٹ چیزیں ٹریورس کر سکتے ہیں. وہ ایک ہائرارکی ہے, اس میں ہر نوڈ کے چلڈرن ہیں, ہر چلڈرن انڈیکسڈ ہے, تو ہم کسی بھی ایلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں گیون کہ ہمیں اس کی زیمل فائل میں پتہ ہو اس کی لوکیشن کیا ہے. لیکن اگر آپ کو شاید یہ ایگزامپل دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ بڑی برٹل ایگزامپل ہے. برٹل ایسے کوڈ کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی چینج سے بریک ہو جائے, ریزیلینٹ نہ ہو. کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ میں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں کہ ونڈو کے اندر ایک اسٹیک پینل ہی ہوگا, اور اسٹیک پینل کا 5th ایلیمنٹ جو 4th انڈیکس 4 پہ ہے وہی میرا اوکے بٹن ہوگا. اگر میں اس کی آرگنائزیشن تھوڑی سی چینج کر دوں, کوئی بٹن ڈیلیٹ کر دوں, کوئی ایڈ کر دوں, تو میرا کوڈ بریک ہو جائے گا. جبکہ آئیڈیلی ڈبلیو پی ایف اور زیمل کا آئیڈیا یہ تھا کہ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن سیپریٹ ہو جائیں, وہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائن چینجز سے میرا کوڈ بریک نہ ہو. یہاں پہ زیمل میں ایلیمنٹ نیمنگ کا کنسیپٹ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں انڈیکسز اور ہیرارکی میں یہ ذہن میں رکھوں کہ کون سا کس ایلیمنٹ کا چلڈرن ہے, اس کے بجائے میں آبجیکٹس کو نیم کر سکوں. میں ایک اوکے بٹن کو ایک نام دے سکوں اور پھر میں اسے اس نام سے سرچ کر سکوں. تو زیمل ہمیں یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ ہم ایلیمنٹس کو نیم کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ایلیمنٹس لوڈ ہوتے ہیں اور میرے پاس ایک پروسیجرل کوڈ میں C# میں آتے ہیں, تو میں ان نیمز کو یوز کر سکتا ہوں. اور ایون میں ان نیمز کو زیمل فائل کے اندر بھی یوز کر سکتا ہوں.
یہ ایک بڑا پاورفل فیچر ہے کہ میں نے ایک ایلیمنٹ سیٹ کیا ہے اور میں کسی دوسرے ایلیمنٹ کی کوئی پراپرٹی پہلے ایلیمنٹ پہ ہی سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں ان دونوں کیسز کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک بٹن بنایا ہے جس کو ایکس کالن نیم سے ہم نے نام دے دیا اوکے بٹن کا. اوکے اس کا کنٹینٹ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کنٹینٹ پراپرٹی کو سیٹ کر دے گا جو اس کیس میں اس بٹن کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا. اب اگر میں سی شارپ کوڈ میں اس بٹن کو گیٹ کرنا چاہتا ہوں گیون دا روٹ ایلیمنٹ آف دا ہیرارکی یا فار دیٹ میٹر اینی ایلیمنٹ وچ از اے پیرنٹ آف دس اوکے بٹن, یعنی اوکے کے جو پیرنٹس ہیں اپ ٹل روٹ ان میں سے کوئی بھی اگر میرے پاس ایلیمنٹ ہے اس پہ میں ڈاٹ فائنڈ نیم کال کر سکتا ہوں. فائنڈ نیم میں اسے اس بٹن کا نیم دوں گا اور میں اسے, مجھے پتہ ہے ایک بٹن ہے, بٹن میں کاسٹ کر کے میں اسے یوز کر سکتا ہوں. تو یہ ایک بہت پاورفل فیچر ہے کہ میں زیمل ایک ڈیکلیریٹو مارک اپ میں اپنے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو نیم کر دوں اور میری امپلیمنٹیشن کو یہ پتہ ہے کہ میرے انٹرفیس میں کیا چیزیں ایگزسٹ کریں گی. یعنی امپلیمنٹیشن اور ڈیزائن کو سیپریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن کو یہ نہ پتا ہو کہ ایک اوکے بٹن ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن کو یہ کنسرن نہ ہو کہ وہ اوکے بٹن اسکرین پہ کہاں ہے, کیسا لگتا ہے دیکھنے میں, اس کو پریس کرنے سے اینیمیشن کیا ہوتی ہے, اس کو کتنا بڑے سائز کا, یہ ساری چیزیں امپلیمنٹیشن کا کنسرن نہ ہو. لیکن امپلیمنٹیشن کو یہ پتا ہوگا کیونکہ اس نے اوکے بٹن کے اگینسٹ امپلیمنٹیشن لکھنی ہے کہ ایک اوکے بٹن ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ایک بٹن ہے, یعنی وہ دب سکتا ہے, پریس ہو سکتا ہے. تو نیمنگ سوائے اس کے کہ ان دونوں کے درمیان اب صرف ایک کامن چیز ہے, دونوں کو پتہ ہے زیمل کو اور سی شارپ کو کہ اوکے بٹن نام کا ایک بٹن ایگزسٹ کرتا ہے. زیمل کیسے بتاتی ہے, ایکس کالن نیم سے. سی شارپ کیسے گیٹ کرتی ہے, فائنڈ نیم سے. تو فائنڈ نیم سے اس کا نیم گیٹ کیا اور ایکس کالن نیم سے اس کا نیم ڈیزگنیٹ کیا. اور اگر ہم ایکس کالن نیم سے اس کا نیم ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں تو ہم زیمل کے ہی کسی اور پورشن میں اسے بائی نیم ریفرنس کر سکتے ہیں. کیسے؟ یوزنگ مارک اپ ایکسٹینشنز. اور ایکچولی مارک اپ ایکسٹینشن کیا ہے, اس کے پیچھے سی شارپ کا کوڈ ہے جو کہ ہم نہیں لکھ رہے, پہلے سے دیا ہوا ہے, یا کسی مارک اپ ایکسٹینشن رائٹر نے لکھا ہے, یا ہم نے ایک مارک اپ ایکسٹینشن لکھی ہے جس وجہ سے یہ اویلیبل ہوا ہے, اور وہ مارک اپ ایکسٹینشن یہی ڈاٹ فائنڈ نیم سے ہی اسے گیٹ کرے گی. لیکن اگر ہمیں یہ مارک اپ ایکسٹینشن پہلے سے ملی ہوئی ہے تو ہمیں پریکٹیکلی یہ فیچر مل گیا کہ زیمل کے اندر ہم دوسرے ایلیمنٹس کو ریفر کر سکیں. تو اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک کنسیپٹ یوز کریں گے فوکس کا. یعنی فوکس کا کنسیپٹ یہ, جس ایک ایلیمنٹ میں آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ یوزر انٹرفیس میں آپ اگر کوئی کی پریس کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ فیلڈ ہے, مے بی وہ ان فوکس ہو, اور آپ اس میں کچھ ٹائپ کریں تو وہ ٹائپ ہونے لگ جائے, اور آپ ٹیب دباتے ہیں تو آپ کا فوکس آگے آرڈر میں چلتا جاتا ہے, ڈفرینٹ فیلڈس میں بٹنس پہ جاتا ہے, جس بٹن پہ جائے تو اسپیس بار سے بٹن دب سکتا ہے. یہ فوکس ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی فیچر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بٹن ہے, اس کے اوپر آپ کے لیٹ سے اوکے ہے تو کوئی انڈر لائن لیٹر ہوگا, اور اگر آپ اس انڈر لائن لیٹر کو وتھ آلٹ, جو آلٹ کی بورڈ ہے اس کے ساتھ پریس کریں گے تو وہ بٹن ڈائریکٹلی پریس ہو جائے گا. یا اگر کوئی آپ کے پاس ٹیکسٹ باکس ہے اور اس کے پیچھے کوئی لیبل لکھا ہوا ہے اور اس لیبل میں بھی کچھ انڈر لائنڈ ہے, اور آپ آلٹ کے ساتھ وہ کی پریس کریں گے تو آپ کا فوکس جہاں بھی اسکرین پہ, یوزر انٹرفیس میں جس جگہ بھی ہے آپ کی ونڈو کے اندر, وہ جمپ کر کے اس ٹیکسٹ باکس میں چلا جائے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکسٹ باکس اور وہ لیبل یہ دو سیپریٹ کنٹرولز ہیں, ان کی آپس میں ایسوسیشن بنی ہوئی نہیں ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اگر یہ لیبل فوکس لے لے, لیبل کا تو اپنا کوئی فوکس نہیں ہوتا, یعنی لیبل کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیبل از جسٹ ٹیکسٹ آن اسکرین. تو ایکچولی ہم کیا چاہتے ہیں, فوکس اس ٹیکسٹ باکس پہ آئے. یہ ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ ہم زیمل میں کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں ہم نے بائنڈنگ نام کی ایک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے, اور بائنڈنگ نام کی مارک اپ ایکسٹینشن ہم نے کیسے یوز کی, ہم نے ایک لیبل کریٹ کیا, اور لیبل میں ایک پراپرٹی ہے ٹارگٹ کی. ٹارگٹ پراپرٹی کا مقصد کیا ہے کہ اس لیبل پہ فوکس آئے تو ایکچولی فوکس کس چیز پہ جائے. انٹرنلی یہ
ونڈوز کے ساتھ یا جو بھی ڈاٹ نیٹ لائبریری کے ساتھ انٹرفیس کر کے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ایکچولی فوکس شفٹ کرنے کی کال وہ کرے گی. لیکن لیبل کی پراپرٹی یا لیبل کی کلاس یہ پراپرٹی ایکسپوز کرتی ہے جس سے ہم لیبل کا جو بھی انڈر لائنڈ لیٹر ہے اس کو آلٹ کے ساتھ پریس کرنے سے کس چیز کو فوکس جانا ہے یہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اس کا کنٹینٹ دیکھیں آپ نے, کنٹینٹ از اکول ٹو انٹر اور اس کے بعد انڈرسکور ٹیکسٹ لکھا ہے. یہ انڈرسکور ٹیکسٹ اسکرین پہ کیسے اپیئر ہوگا؟ یہ ٹی کے نیچے ایک انڈر لائن لگی ہوگی. یہ طریقہ ہے لیبلز کا یا کسی بھی بٹن کا یا کسی بھی ایلیمنٹ کا فوکس کی بتانے کا, کہ اگر آلٹ ٹی پریس ہو, ٹی جس کے پیچھے انڈرسکور ہے جو ایکچولی انڈر لائن بن جائے گی ٹی کے نیچے, اس کو اگر آلٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو اس لیبل کو فوکس ملے گا. لیکن لیبل فوکس لے نہیں سکتا تو کدھر جائے گا؟ ٹارگٹ پراپرٹی کے پاس. اور ٹارگٹ پراپرٹی کے اندر ہم نے مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی ہے بائنڈنگ نام کی. بائنڈنگ نام کی مارک اپ ایکسٹینشن اور اس کی پراپرٹی ایلیمنٹ نیم از اکول ٹو باکس. باکس کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے ایک اور ٹیکسٹ باکس بنایا ہے جس کا نیم از اکول ٹو باکس سیٹ کر دیا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم نے پہلے ایگزامپلس میں دیکھا ہے کہ ہم ایکس کولن نیم کر کے نیم ڈیزگنیٹ کر رہے تھے کسی کنٹرول کا یا کسی ایلیمنٹ کا. کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے اندر ایک پراپرٹی بھی ہے نیم نام کی, یعنی ایک تو زیمل میں اسپیسیفائی کرتے ہیں نیمنگ کے لیے ایکس کولن نیم, اور کچھ ایلیمنٹس کے اندر نیم نام کی ہی یعنی ان کی پراپرٹی کا نام بھی نیم ہے. تو ان کے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ وہ ایک ایٹریبیوٹ ڈال کے اس پراپرٹی کے اوپر ایک ایٹریبیوٹ ڈال کے ڈیزگنیٹ کر دیں کہ جب یہ نیم پراپرٹی سیٹ ہو تو یہی ایکس کولن نیم جو زیمل میں اس کا نیم ہے وہ سیٹ ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہم نیمنگ کے لیے نیم یوز کرتے ہیں, بعض اوقات ہم نیمنگ کے لیے ایکس کولن نیم یوز کرتے ہیں. تو ایکس کولن نیم آپ کا ہمیشہ زیمل میں نیمنگ کر دے گا, لیکن اگر نیم نام کی پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ پراپرٹی بھی سیٹ ہو جائے گی اور زیمل نیم بھی سیٹ ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ نیم پہلے سیٹ کریں اور پھر ایکس کولن نیم سیٹ کریں. اگر نیم نام کی پراپرٹی ہے اور ایکچولی اس کلاس نے ڈیزگنیٹ کی ہوئی, ایکچولی اس کا نام بھی نیم ہونا ضروری نہیں, لیکن WPF میں آپ کو ہمیشہ یہی رول ملے گا کہ اگر نیم نام کی پراپرٹی ہے تو وہی ایکس کولن نیم بھی ہے. اس کے بعد یہ اب ہم نے یہ جو نیم باکس ہے یہ اوپر یوز کیا ہے بائنڈنگ مارک اپ ایکسٹینشن میں, اس کی ایلیمنٹ نیم پراپرٹی باکس سیٹ کی. تو بائنڈنگ یہ جو یہاں پہ ٹارگٹ کو اسائن ہوگا یہ دوسرا جو ٹیکسٹ باکس والا کنٹرول ہے یہ اسائن ہو جائے گا. یہ رن ٹائم پہ ہوگا, یعنی کوئی بھی ہمیں یاد ہے مارک اپ ایکسٹینشن جس ٹائم پہ یہ ٹارگٹ اسائن ہوگا اس ٹائم پہ یہ مارک اپ ایکسٹینشن انووک ہوگی اور یہ اسائنمنٹ ہوگی. فار پرفارمنس ریزنس زیمل ہمیں یہ چونکہ بہت کامن آپریشن ہے کہ ہم ایک دوسرے ایلیمنٹس بائی نیم ایکسیس کریں, زیمل ہمیں ایک اور طریقہ بھی دیتی ہے جس میں ہم ریفرنس نام کی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم لیبل اور ٹارگٹ از اکول ٹو اور وہی مارک اپ ایکسٹینشن کی بریسز ایکس کولن ریفرنس اور اس سے صرف باکس پاس کر دیں گے پوزیشنل پیرامیٹر. یہ کمپائل ٹائم پہ اسے ریزالو کر لے گا یا پارس ٹائم پہ ریزالو کر لے گا کیونکہ ایکس ایم ایل بیسیکلی پارس ہو رہی ہے, اور اس کی رن ٹائم پینلٹی نہیں ہوگی. یہ صرف ایک پرفارمنس بینیفٹ ہے, ادروائز یہ ایکویلنٹ کام کرے گا. اور اس پرٹیکولر کام کرنے کو ایک ایون فردر سمپلیفائڈ طریقہ ہے. وہ سمپلیفائڈ طریقہ کیا ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو کنٹرول رائٹر ہے وہ کسی پراپرٹی کو اگین ایک اور ایٹریبیوٹ ہے نیم ریفرنس کنورٹر, اگر اس ایٹریبیوٹ سے مارک کر دے تو کیا ہوگا کہ وہ پراپرٹی اسے پتہ ہے کہ یہ کسی دوسرے ایلیمنٹ کا نیم ریفرنس ہے. یعنی آپ کے نام سے پتہ چل رہا ہے system ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ مارک اپ ڈاٹ نیم ریفرنس کنورٹر. نیم ریفرنس کنورٹر کیا ہے؟ ایک اسٹرنگ کو کنورٹ کرتا ہے انٹو اے نیم ریفرنس. تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں ایک ہی کام کا ایک ٹائپ کنورٹر بھی ہے اور ایک مارک اپ ایکسٹینشن بھی ہے. اگر آپ مارک اپ ایکسٹینشن یوز کریں تو آپ بریسز کے اندر ایکس کولن ریفرنس اور جو اسٹرنگ ہے وہ لکھیں گے, اور اگر آپ اس کے بجائے ٹائپ کنورٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس پراپرٹی پہ پہلے سے اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے کہ یہ ڈاٹ نیم ریفرنس کنورٹر سے کنورٹ ہونی ہے. ٹائپ کنورٹرز یوز کیسے کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا, کسی کلاس پہ یا کسی اسپیسیفک پراپرٹی پہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے کنورٹرز کون سے ہیں. تو یہ ایک کنورٹر ہے جو اس پراپرٹی
میں اسٹرنگس کو کنورٹ کرتا ہے. سارے کنورٹر اسٹرنگس کو ہی کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ ایکس ایم ایل کے اندر ہوتے ہی اسٹرنگس ہیں. زیمل ایکس ایم ایل ہے تو زیمل میں بھی سارے اسٹرنگس ہیں. تو اگر وہ پراپرٹی اسپیسیفائڈ ہے نیم ریفرنس کنورٹر سے تو آپ خالی باکس لکھ دیں, وہ سمجھ جائے گی کہ یہ ایکچولی کسی اور ایلیمنٹ کا نیم ہے. تو اس کیس میں ہمارا کوڈ بہت سمپل ہو گیا. ہم خالی لیبل ٹارگیٹ از اکول ٹو باکس اور کنٹینٹ از اکول ٹو انٹر ٹیکسٹ لکھ دیا. اب ہم ڈسکس کریں گے زیمل کو کمپائل کرنے کے بارے میں. زیمل کو کمپائل کرنے کا کنسیپٹ کیا ہے اور اسے فردر پروسیجرل کوڈ کے ساتھ مکس کریں گے. ہم نے مکسنگ میں صرف ابھی تک اتنی بات دیکھی ہے کہ اگر ہم سی شارپ کوڈ سے کوئی زیمل فائل لوڈ کرنا چاہیں تو ہم زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ یوز کر سکتے ہیں اور وہ پوری کی پوری زیمل فائل لوڈ کر دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس اس سے بہتر انٹیگریشن بھی ہے. اگر ہم ویژول اسٹوڈیو پروجیکٹ میں ایک زیمل فائل انکلوڈ کریں تو بیسیکلی وہ زیمل فائل ایک بائنری فارمیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کمپائلڈ زیمل یا زیمل کمپائلیشن. اس میں اس کی ساری ایرر چیکنگ جتنی ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے. رن ٹائم ایکسیپشنز پھر بھی آ سکتی ہیں, لیکن ہم اسے تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس میں کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہیں اور کتنا کمپائلیشن ہوتی ہے. تو ایک بائنری فارمیٹ بن جاتا ہے اور وہ بائنری پوری جو آپ کی بائنری ریسورس ہے وہ ایک پروجیکٹ میں ریسورس کی طرح ایڈ ہو جاتی ہے. ریسورس کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے ونڈوز پروگرامز نہیں لکھے تو آپ کو شاید ریسورسز کا کنسیپٹ نہ ہو. ریسورسز ایسی سپلیمنٹری فائلز ہیں جو آپ کی بائنری ایگزیکیوٹیبل کوڈ نہیں ہے, لیکن آپ کی ایگزیکیوٹیبل کوڈ کے اندر اس کو اسپیس مل جاتی ہے. نارملی اگر آپ سی پلس پلس میں یا ڈاس میں یعنی وداؤٹ ونڈوز ایک نارمل پروگرام لکھ رہے ہیں تو ایگزیکیوٹیبل مینس کہ اس کے اندر صرف ایگزیکیوٹنگ انسٹرکشنس ہیں, اس کے اندر صرف کوڈ ہے اور اسے کوئی سپلیمنٹری فائلس, کوئی ڈیٹا چاہیے, کوئی بٹ میپس چاہیے, کوئی گرافکس چاہیے, تو وہ ساری کی ساری سیپریٹ فائلس میں ہونی ضروری ہے. وہ ایگزیکیوٹیبل کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کو ایگزیکیوٹیبل میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس سارے کو ایک ارے ڈکلیریشن بنائیں لیٹ سے سی پلس پلس میں, اور اس سارے کا ڈیٹا کسی طریقے سے کنورٹ کر کے ٹیکسٹ میں سی پلس پلس کے ایک ارے میں ڈال دیں. لیکن یہ ہم یوزلی نہیں کرتے, ہم یوزلی اس فائل کو سیپریٹ رکھتے ہیں. جو ونڈوز کا فائل فارمیٹ ہے پی ای پورٹیبل ایگزیکیوٹیبل فائل فارمیٹ, اس میں یہ فیسلٹی ہے کہ آپ کوڈ کے ساتھ اپنی سپلیمنٹری فائلز ہم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایک فائل کے اندر آ گیا, اب ان کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے ریسورسز کا. سپلیمنٹری ریسورسز اپنی فائل کے اندر ایڈ کر دیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا ایگزیکیوٹیبل کوڈ, سپلیمنٹری ریسورسز, یہ سب مل کے آپ کی ڈاٹ ایگزی فائل بنے گی. جب آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو اندر مارکڈ ہوگا کہ یہ ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہے اور یہ ریسورسز ہیں. ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ امیجز جو آپ نے شو کرنے ہیں اپنے پروگرام میں, یوزلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چھوٹے آئکنس یا چھوٹے امیجز ہیں وہ ریسورسز بنا دیں, اور اگر کوئی بہت بڑے ریسورسز ہیں تو انہیں ہم ایکسٹرنلی اسٹور کریں تاکہ ایگزیکیوٹیبل کی لوڈنگ سلو نہ ہو. تو زیمل کو ویژول اسٹوڈیو پروجیکٹ کے اندر آپ اگر انکلوڈ کر کے کمپائل کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ ایک ریسورس بنے گا اور وہ ریسورس پروجیکٹ میں ایڈ ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیمل کو یوز کرنے کے لیے اسے ایز اے ریسورس انکلوڈ کریں. آپ زیمل فائل سیپریٹ رکھ کے اسے اس زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ سے بھی لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں فردر انٹیگریشن کی کہ کیسے ویژول اسٹوڈیو اور WPF زیمل یہ سب مل کے ہمارے لیے پروگرامنگ اور ان سب چیزوں کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, تو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایزیئر بنا رہے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو زیمل لوڈ ہو کے ہمارے ویژول اسٹوڈیو ہمارے ایگزیکیوٹیبل کا ریسورس بنا, بائنری زیمل اسے کہیں گے, بائنری اپلیکیشن مارک اپ لینگویج, وہ ہمارے پروجیکٹ کا پارٹ بنا. اور اب تھوڑی سی ہم فردر انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے سی شارپ کا لینگویج فیچر جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا, پارشل کلاسز. سی شارپ میں پارشل کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی کلاس کو دو ڈفرینٹ فائلز میں ڈکلیئر کر سکیں. آپ ایک فائل میں اس کے کچھ پارٹس ڈکلیئر کر سکیں اور دوسری فائل میں آپ اس کے کچھ ڈفرینٹ پارٹس ڈکلیئر کر سکیں. تو اگر میں ایک پارشل کلاس اے لکھوں, اس کا نام اے رکھوں, دو ڈفرینٹ فائلز میں اس کا کوڈ لکھوں اور کچھ فنکشنز یہاں ہیں کچھ فنکشنز یہاں ہیں, اور وہ دونوں فائلز میں اکٹھی کمپائل کروں,
تو کمپائلر ایسے ہی بیہیو کرے گا جیسے وہ سارا کوڈ ایک ہی فائل میں پارشل کی ورڈ کے بغیر ایک ہی کلاس کے اندر لکھا ہوا تھا. یوزلی آپ سوچیں گے اس کا پروسیجرل کوڈ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن زیمل کے ساتھ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پارشل کلاس سی شارپ میں لکھیں اور زیمل کو بتا دیں اپنی پارشل کلاس کا نام، تو زیمل کا پارسر یا لوڈر یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ انٹرنلی ایک آٹومیٹیکلی ایک پارشل کلاس بنا دیں جس میں جو بھی آپ نے ایلیمنٹس کریٹ کیے ہیں، جو بھی آپ نے یوزر انٹرفیس میں چیزیں کریٹ کی ہیں، وہ اس کے کلاس ممبرس بن جائیں. اور ایون اگر آپ اس پوائنٹ پہ ایونٹ ہینڈلرز کی بات کریں تو ایونٹ ہینڈلرز جو آپ زیمل میں اسپیسیفائی کرتے ہیں وہ ایونٹ ہینڈلر آپ وہاں پہ اسپیسیفائی کریں اور وہ امپلیمنٹ کریں اس کی کورسپونڈنگ پارشل کلاس میں. کچھ ڈاٹ نیٹ لینگویجز پارشل کلاسز سپورٹ نہیں کرتی، وہاں پہ ایک آلٹرنیٹ یوز ہوتا ہے کہ زیمل ہمیں ایک کلاس بنا دیتی ہے اور ہم اس کلاس سے ڈیرائیو کر لیتے ہیں. تو اگر آپ ڈیرائیو کریں کسی کلاس سے تو آپ کو بیس کی ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن اس میں بعض جگہوں پہ آپ کو بیس ڈاٹ لکھ کے کچھ کام کرنے پڑیں گے جو کہ پارشل میں اور سمپل ہو جائیں گے، کیونکہ پارشل میں ایکچولی آپ ایک ہی کلاس میں ہیں. تو زیمل میں یہ کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں؟ یہ ہم ایکس کالن کلاس کے کی ورڈ سے اسپیسیفائی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک کلاس اسے بتائی مائی نیم اسپیس ڈاٹ مائی ونڈو، یعنی ہم نے ایک ونڈو کی ورڈ سے ایک پوری ونڈو بنا رہے ہیں، اس کی نیم اسپیس اسپیسیفائی کی، اور یہ جو سیکنڈ نیم اسپیس ہے اس میں ایک کلاس کا کی ورڈ ہے، اور یہ اب ہم ایک اور کی ورڈ یوز کر رہے ہیں. یہ کی ورڈ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ جب پارسر اس کلاس کو لوڈ کرے گا تو وہ ساتھ یہ پارشل کلاس بھی کریٹ کرے گا، جس پارشل کلاس کا فائدہ ہمیں اپنی اس کی جو دوسری پارشل ہاف ہے وہ لکھتے ہوئے ہوگا. یعنی جب ہم اس کا سی شارپ میں پروسیجرل کوڈ لکھ رہے ہوں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ کلاس ایگزسٹ کرتی ہے. اگر یہ نہ بھی ایگزسٹ کرے تو ہم وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاٹ فائنڈ نیم کر کے کوئی بھی کنٹرول ڈھونڈ سکتے ہیں، اسے نیم کر دیں اور اس کے بعد اس کنٹرول کو سرچ کر لیں. لیکن اگر یہ کلاس بن جائے، وہ سارے کے سارے جو ٹری میں یوزر انٹرفیس میں چیزیں کریٹ ہوئی ہیں ان ساروں کے کورسپونڈنگ اگر کلاس ممبرس بن جائیں تو ہمارا یہ سی شارپ کا کوڈ بہت سمپل ہو جاتا ہے. تو یہ ایکس کالن کلاس سے ہم نے بتایا مائی نیم اسپیس ڈاٹ مائی ونڈو، اس کے بعد پورا یوزر انٹرفیس آیا اور یہ ونڈو کا ٹیگ ختم ہو گیا. کورسپونڈنگ سی شارپ فائل میں کیا ہوگا؟ اس میں ہم نے نیم اسپیس بنائی مائی نیم اسپیس، اس کے اندر ہم نے کلاس بنائی مائی ونڈو. یہ کلاس ہم نے ونڈو سے ڈیرائیو کی. کیونکہ اگر آپ ایکس ایم ایل کوڈ میں دیکھیں تو ہم نے ونڈو ٹیگ کے اندر کلاس بتائی ہے. تو ونڈو ٹیگ کے اندر ہم نے اپنی کلاس ڈاٹ مائی ونڈو بتائی ہے، وچ مینس کہ ونڈو سے ڈیرائیو ہوگی یہ کلاس اور اس میں یہ ایڈیشنل اس کے ممبر سارے پڑے ہوں گے جو ہم کریٹ کریں گے. تو پارشل کلاسز چونکہ ایگزیکٹلی ایک ہی کلاس ہوتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی کلاس ونڈو سے ڈیرائیو کرنی ہوگی. یعنی دو پارشل کلاسز ایکچولی ایک ہی کلاس ہوتے ہیں، اور ہم نے زیمل کو کہا ہے کہ وہ ایک کلاس کریٹ کرے کورسپونڈنگ ٹو اے ٹیگ ان دا زیمل فائل. وہ ٹیگ ایک ونڈو ٹیگ ہے اور ہم اس کی ایک اسپیشلائزیشن کریٹ کر رہے ہیں جس اسپیشلائزیشن میں یہ ایڈیشنل کوڈ انکلوڈیڈ ہے جو ہم سی شارپ میں لکھ رہے ہیں اور جو زیمل ہمارے لیے کریٹ کر رہا ہے. اس لیے ہم نے اسے ونڈو سے ڈیرائیو کیا ہے. اور ڈکلیریشن میں دوسرا فرق اس پارشل کی ورڈ کا ہے جو سی شارپ کا کی ورڈ ہے. تو یہ پارشل کلاس ہم نے لکھی ہے اور صرف ایک پارشل کلاس لکھی ہے. اس کا دوسری پارشل کلاس جب زیمل اس فائل کو لوڈ کرے گا اس ٹائم پہ کریٹ ہوگی. تو جب سی شارپ اسے جب یہ پروجیکٹ میں انکلوڈ ہوگا، جب یہ کمپائل ہوگا تو اس ٹائم پہ یہ کلاس بن جائے گی اور یہ آپ کی کلاس جو کمپائل ہوگی اس میں یہ سارا کوڈ انکلوڈیڈ ہوگا. اس کے کنسٹرکٹر میں اس کا کنسٹرکٹر ہم لکھ رہے ہیں، اس کا کنسٹرکٹر دوسرے پارشل ہاف میں نہیں ہے. ہاف میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم صرف دو فائلز لکھ رہے ہیں، ایک فائل سی شارپ والی ہم لکھ رہے ہیں، ایک زیمل جنریٹ کر رہا ہے. جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں کنسٹرکٹر ہم نے لکھنا ہے. کیوں ہم نے لکھنا ہے؟ کیونکہ جو زیمل کریٹ کرے گا اگر وہ کنسٹرکٹر اس میں لکھ دے اور ہمیں کوئی کنسٹرکٹر کے وقت اسپیشل کام کرنا ہے، بیکاز ایک ہاف ہمارے پاس بھی تو ہے، تو ہم نہیں کر سکتے. تو جو زیمل والا ہاف ہے اس کی انیشلائزیشن کا کوڈ سارا انیشلائز کمپوننٹ کے فنکشن میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں
کہ ہم نے اپنے کنسٹرکٹر کے اندر سے صرف ایک کال کی ہے انیشلائز کمپوننٹ کو. اگر ہمیں کوئی اور انیشلائزیشن کرنی ہے تو وہ اس پوائنٹ پہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم انیشلائز کمپوننٹ کو مس کر دیں گے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ اپیئر نہیں ہوگا. وہ زیمل فائل ایگزسٹ کرتی ہے لیکن وہ لوڈ ہو کے یوزر انٹرفیس اپیئر نہیں ہوگا, وہ آبجیکٹس کریٹ ہی نہیں ہوں گے. تو وہ یہ سارے کام یوں آپ اگر میں اس کو بہت سمپلیفائی کر دوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیشلائز کمپوننٹ کے اندر سے زیمل ریڈر ڈاٹ لوڈ کال ہو رہا ہے پلس ادر تھنگس. اور اس کے علاوہ ہم فائل میں کچھ اور ممبرس اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ایگزامپل تھی, اگر میں ویژول اسٹوڈیو میں زیمل فائل کے اندر صرف $x کلاس لکھ دوں اور یہ فائل لکھ دوں تو یہ میرا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوگا, یوزر انٹرفیس اپیئر ہوگا, اور اب میرے پاس ایک سی شارپ کی فائل آ گئی جس کے اندر میں ایسا کوڈ لکھ سکتا ہوں جس میں مثلا میں ایونٹ ہینڈلرز کا کوڈ لکھ سکتا ہوں, جس کے اندر میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ریفر کر کے ایکشنز لے سکتا ہوں. اس فائل کو کہتے ہیں کوڈ بیہائنڈ فائل. تو کوڈ بیہائنڈ فائل کیا ہے؟ کوڈ بیہائنڈ فائل آپ کی کلاس ڈیفینیشن کا ایک پارٹ ہے. پارشل کی ورڈ سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کلاس ڈیفینیشن دو فائلز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک فائل جو سی شارپ میں آپ نے لکھی, ایک فائل جو زیمل کی وجہ سے x کلاس کی ورڈ سے جنریٹ ہوئی. یہ جنریشن آپ کی ویژول اسٹوڈیو کا کمپائلر کرے گا. تو کمپائلیشن جو ہم نے زیمل کی بات کی تھی اس میں ابھی تک ہم نے دو چیزیں دیکھ لی ہیں. ایک تو وہ کسی بائنری فارمیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے وچ از مور کمپریسڈ اینڈ اسپیس ایفیشینٹ, کیونکہ زیمل میں آپ نے دیکھا ہوگا XML فارمیٹ میں بہت زیادہ جگہ آکوپائی ہوتی ہے. تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ اس کا بائنری مارک اپ بنا, بائنری اپلیکیشن مارک اپ لینگویج بیمل, دوسری جس میں اسپیس ایفیشینٹ ہے. اور سیکنڈ پارٹ یہ کہ اس کے کلاس کی ورڈ کی وجہ سے اس کے کورسپونڈنگ ایک کلاس بنی جس میں اس کے سارے نیمڈ ایلیمنٹس جو ادھر نیم یا اگر کوئی نیم نام کی پراپرٹی ہے تو نیم سے اسپیسیفائڈ ہیں, ان ساروں کے کورسپونڈنگ کلاس ممبرس بن گئے. تو اگر میں نے کسی کو اوکے بٹن نیم دیا تھا تو وہ اوکے بٹن نام کا ایک کلاس ممبر بن گیا جس کی ٹائپ بٹن ہے, کاسٹنگ بھی نہیں کرنی ہے, فائنڈ نیم بھی نہیں کرنا ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور وہ ایکسیسیبل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کلاس کا پارشل پارٹ ہے. تو پارشل کی ورڈ اگر ہم مس کریں گے کمپائلر ایرر دے گا, اگر ہم نے ساتھ کلاس بھی یوز کیا ہے, اور یہ دونوں مل کے ایک فائل بنائیں گے. اس سی شارپ والے جو پروسیجرل ہاف ہے اس میں ہم اس کے ایونٹ ہینڈلرز لکھ سکتے ہیں, ہم اس میں اس کی انیشلائزیشن کا کوڈ لکھ سکتے ہیں, اس کی ریئل بزنس لاجک جسے کہتے ہیں جو آپ کا ایکچوئل کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوگا. اور زیمل والی پارشل کلاس جسے ہم نے ڈیکلیریٹو مارک اپ میں اسپیسیفائی کیا ہے, پوری کلاس کو نہیں بٹ اس کی کچھ پارٹس کو, وہ ساری کی ساری کنورژن اس سے ایک کلاس نکلے گی جس میں سارے ممبرس آٹومیٹیکلی انیشلائز ہوں گے. کہاں انیشلائز ہوں گے؟ انیشلائز کمپوننٹ میں. اس میں ایک فنکشن ہوگا انیشلائز کمپوننٹ کا جسے ہم انووک کریں گے اپنے کنسٹرکٹر سے. اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں WPF پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اکثر آپ ایڈ نیو آئٹم کریں اور اپروپریٹ آئٹم سلیکٹ کریں تو یہ سارا کچھ, یہ سارا گلوئنگ کوڈ پہلے سے لکھا ہوگا. یعنی آپ ایک زیمل فائل بن جائے گی جس میں کلاس کا کی ورڈ بھی ہوگا, ایک سی شارپ فائل جسے کوڈ بیہائنڈ فائل کہتے ہیں وہ بھی بن جائے گی جس میں پارشل کی ورڈ ہوگا, جس میں انیشلائز کمپوننٹ کو کال بھی جاری ہوگی, آپ اسے رن کریں گے آپ کو انٹرفیس اپیئر ہوگا. آپ زیمل میں جا کے ایک ایونٹ ہینڈلر ایڈ کریں گے, آپ کو پتہ ہے اسے امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے. اس کی ہم ایکچولی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. بیمل سے آگے جو بائنری اپلیکیشن مارک اپ لینگویج ہے اس سے آگے شروع میں ایک کمپائلڈ اپلیکیشن مارک اپ لینگویج بھی تھی CAML, لیکن یہ دیکھا گیا کہ ایون اسے فردر کمپائل کرنے کا پروسیجرل کوڈ میں, یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ڈیکلیریٹو مارک اپ کے کورسپونڈنگ پروسیجرل کوڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اس پورے مارک اپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, کمپائل کر سکتے ہیں کمپائلڈ مارک اپ لینگویج میں. لیکن جب دیکھا گیا کہ اس کا پرفارمنس بینیفٹ بائنری اپلیکیشن مارک اپ لینگویج پہ بہت زیادہ نہیں ہے, اسپیشلی ونس کی یہ مارک اپ ایکسٹینشنز آئیں جس میں کچھ چیزیں پاس ٹائم پہ ریزالو ہو رہی ہیں, تو یہ اتنا کم ڈفرینس رہ گیا کہ وہ انہوں نے اب سارٹ آف نئے ورژنس میں ڈراپڈ ہے اور وہ بیمل فائل ہماری ایز اے ریسورس ایڈ ہو جاتی ہے اور رن ٹائم پہ انیشلائز کمپوننٹ میں اسے پارسنگ کر کے لوڈ کرتے ہیں. ادر بینیفٹس بھی ہیں بائنری رکھنے کے,
سیکیورٹی ریزنس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوڈ مارک اپ میں ہے اور آپ اسے خود پارس کر کے چلا رہے ہیں تو اٹس مور سیکیور. سو پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنس کے لیے یہ زیادہ سیکیور ہے. تو ویژول اسٹوڈیو کے اندر اگر آپ WPF پروجیکٹ بنا رہے ہیں، یہ گلوئنگ کوڈ آٹومیٹک ہے، لیکن اب آپ اگر وہ ایک آئٹم ایڈ کریں گے تو یہ سارا گلوئنگ کوڈ آپ کے لیے بلائنڈ میجک نہیں ہوگی. آپ کو اس میں ایک ایک ایلیمنٹ کا پتہ ہوگا کہ یہ ایلیمنٹ کیا کر رہا ہے، یہ پارشل کی ورڈ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ انیشلائز کمپوننٹ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ایکس کالن کلاس کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس پوائنٹ پہ اب ہم یہاں سے آگے چلیں گے کہ اس کے اندر ہم چیزیں ایڈ کریں. ایک ویژول اسٹوڈیو نے جو اسکیلیٹن بنایا ہے، جو ہمیں پورا سمجھ آ گیا ہے، ایک ایک چیز اس کی سمجھ آ گئی ہے، اب ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں اور اس سے ہم جو ڈیزائرڈ فنکشنلٹی اچیو کریں. یہ ٹاپکس زیمل کے فردر ٹاپکس ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.